گزارشات قرآن و سنت سے کچھ ارشادات پیش کرنا، سننا مقصود ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ دوستو، ایمان نام ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو مان لینے کا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے، اس امت کے سامنے پیش کیا ہے، اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو دین لائے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے کے پورے دین کو دل سے مان لینا۔ ایمان نام ہوتا ہے تصدیق قلبی کا، دل تصدیق کرے، دل مان لے کہ واقعتاً جو اللہ کا پیغمبر دین پیش کر گیا وہ سارا برحق ہے، اس کو انسان مان لے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا ہے، اس دین میں سے کسی ایک چیز کا اگر انکار کر دے، سارا دین تو الگ رہا نا۔ پیارے پیغمبر نے جتنا دین پیش فرمایا، اس دین میں سے صرف ایک چیز کا اگر انسان انکار کر دے تو ایمان اس کو مل سکتا۔ ایمان اس وقت ہے جب پیارے پیغمبر کے مکمل دین کی تصدیق کی جائے۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، ایک آدمی مانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن عملی کوتاہی ہے اس کے اندر، مثلا پڑھتا نہیں ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی نماز کی فرضیت کا سرے سے انکار کر دے تو وہ آدمی کبھی پھر ایمان کے اندر رہ سکتا نہیں۔ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، جن مسائل کو پیارے پیغمبر نے پیش فرمایا اور وہ تواتر سے ثابت ہیں پیارے پیغمبر سے، یقین سے ثابت ہیں پیارے پیغمبر سے، قطعیت سے ثابت ہیں پیارے پیغمبر سے، ان تمام چیزوں کا نام ہے دین۔ ان تمام چیزوں کے اقرار کرنے کا، دل سے مان لینے کا نام ہے ایمان۔ اور ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اگر انکار کر دے تو انسان کو ایمان کبھی مل سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے دین کا انکار کرے۔ ایک آدمی ویسے تو سب کچھ مانتا ہے، لیکن ایک صرف ختم نبوت کو نہ مانے، کی خیال ہے تھوڑا مسلمان ہو سی؟ باقی سارا دین مننے پر صرف ایک چیز جو پیارے پیغمبر کے دین میں موجود ہے اس کا اس نے انکار کر دیا تو مسلمان رہ سکتا؟ قرآن پاک کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم،
ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا قرآن میں، ایک آدمی اگر اس نکاح کو حلال سمجھے معاذ اللہ، کوئی شریف انسان تو خیر ایسا سمجھ ہی نہیں سکتا نا، لیکن کوئی بدبخت ایسا گندا آ جائے جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا قائل نہ ہو، بلکہ وہ کہے حلال ہے، تو وہ مسلمان، باقی پورے دین کو بے شک مانتا رہے، ایک چیز کا انکار کر دیا تب بھی مسلمان کو گل میری سمجھ آندی پئی ہے۔ اور دین باقی بھی پیغمبر کریم نے پیش کیا، اور اول نمبر پہ پیارے پیغمبر نے جو دین پیش کیا ہے اس کا نام ہے قرآن۔ اس کا نام کیا ہے؟ تے دوجے نمبر تے حدیث۔ اب قرآن کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کی صرف ایک آیت، صرف ایک آیت، صرف ایک آیت نہیں، صرف ایک جملہ، صرف ایک لفظ کا اگر کوئی آدمی انکار کرے تو وہ مسلمان ایمان تاویں پورے اللہ دے قرآن نو مننے۔ اللہ دا قرآن آکھے کچھ ہور، یہ اپنا عقیدہ بڑھاوے کچھ ہور، پھر ایمان مل سکدا؟ تے جڑا مسئلہ اللہ پاک نے قرآن وچ بیان کر چھڈیا ہے او دا نام کی وے؟ بولو دین۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اب اگر قرآن والے اس مسئلے کو بیان کیا جائے تو جائز ہوگا کہ ناجائز؟ وہ تو دین دی چیز ہے نا، بیان کرنی چاہیے۔ بے دینی کو بیان نہ کیا جائے، بے دینی کی طرف بے شک کوئی نہ جائے، لیکن جو دین ہے اس کو تو پیش کرنا چاہیے نا۔ اج کل مسئلہ ہے پیوندہ جس ویلے قرآن دی گل دسو تاں بھی لوگ آخدن جی مولوی فطور پاندے۔ وہ بھائی مولوی ہن کی کرے، مولویاں نے تانوں ایمان دی گل تو دسنی ہے نا، ایمان کی بات تو ہم نے بتانی ہے نا۔ اگر ایمان کی بات نہ بتائیں تو مجرم ہم خود ہیں۔ اگر مولوی آدمی ایمان دی گل نہیں دسدا تو مولوی کہیں گا ہو؟ وہ اس کو مولوی بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی بات بتائے، لیکن اگر وہ ایمان کی بات کو چھپاتا ہے وہ حقیقت میں مولوی نہیں ہے۔ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلکہ الٹا لانتیاں والا کام کرتا ہے۔ اے بھی اللہ دا قرآن آخدا ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ ان الذين يكتمون، جو چھپاتے ہیں، کس کو؟ ما انزلنا من البینات والہدی، بین دلیلیں، ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کر دیں، ہم نے نازل کر دی، اور نازل ہی صرف نہیں کی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے صرف نازل ہی نہیں کیا، ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا، کھول کھول کر۔ جو دین ہم نے نازل کیا اپنے پیارے پیغمبر پر، کھول کھول کر بیان کر دیا تمہارے سامنے۔ اب چاہیے تو یہ کہ جب ہم نے نازل کیا تو چھپانے کے لیے تو نہیں، بتانے کے لیے۔ چھپان واسطے تھا نہیں نا، اگے لوکاں نوں دسن واسطے۔ تے جڑا آدمی انہوں چھپا لوے، خدا کے دس، لوگوں کو آگے بتا، تبلیغ کر، تے اے چھپا لوے۔ کیوں؟ اس کو خطرہ ہو اگر میں نے یہ حق سنا دیا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے، فلاں چودھری صاحب ناراض ہو جائے گا،
فلاں ملک صاحب ناراض ہو جائے گا، فلاں خان صاحب ناراض ہو جائے گا، فلاں پارٹی ناراض ہو جائے گی، فلاں جماعت ناراض ہو جائے گی، یہ جماعتوں کا لحاظ کرنے لگے اور اللہ کے قرآن کو چھپانا شروع کر دے، اللہ دے قرآن نو چھپا دے، جماعتاں دا لحاظ کرے، پھر اللہ پاک فرماندا ہے اودے تے فتوا کی لگدا ہے، اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اس دے اتے خدا دی لعنت، اس دے اتے خدا دی اللہ، اس واسطے کوئی لعنت دا توق پاوے تا پاوے، اشاعت و توحید دا کوئی عالم انشاءاللہ کدے لعنت دا توق نہ پاسی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی بگڑتا ہے بگڑ جائے، کوئی روٹتا ہے روٹ جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو اللہ کی ہے، ہم لعنت کا توق ڈالنا نہیں چاہتے، جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کو بیان ہم نے کیا ہے، بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ تو ہوں اگر بیان کیتا ونجے قرآن تو دا نام فساد بھی نہ رکھیا کرو، اس کا نام فساد نہیں رکھنا چاہیے، اللہ نے جو بیان کر دیا تو بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو سنانا چاہیے۔ دوستو سمجھو، اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرا پیارا پیغمبر جو ہم نے تیری طرف وہی نازل کی ہے، بلغ، آگے اس کی تبلیغ کر۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کہہ دی، یہ میرے بھائی پہلے آپ کے سامنے کچھ اسی سلسلے میں کہہ رہے تھے، ورنہ میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی مسلمان انسان قرآن کے سنانے پر ناراض ہے۔ وہ مسلمان تا قرآن دے سنتے تے سنانتے خوش ہوندا ہے۔ ایمان نام ہے قرآن کو ماننے کا، پیارے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو ماننے کا۔ اگر قرآن سنایا جائے تو ایمان والا کبھی ناراض ہو سکتا؟ تے جڑا قرآن سنان تے ناراض ہوئے، ادا مطلب ہے پھر او دے اندر ایمان تا نہ ہویا نا، پاویں میں ناراض ہوا تے پاویں کوئی اور ہوئے، وہ قرآن تو جڑا ناراض ہوندا وہ راضی کس چیز تے وے؟ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ جس مسئلے کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اس کو چھپانے کی اجازت، جہاں اللہ پاک نے اور کئی مسائل بیان کیے ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کی طرف مجھے یہ اشارہ کر رہے تھے۔ ویسے میرا کچھ مزاج تو اور تھا کچھ اور بیان کرنے کا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں تو یہ سنا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو سمجھیے دوستو، ایک مسئلہ چلتا ہے، حالانکہ جو کوئی مسئلے کا مسئلہ کوئی نہیں، ہر ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے روح اس کے اندر موجود ہے، جب موت آ گئی تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ موت کس چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسان کے اس جسم سے اس کی روح نکل جائے تو اس کے لیے کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اب جو مر گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اس نے زندہ کب ہونا ہے؟ قیامت کے دن۔ کب زندہ ہونا ہے؟ کب زندہ ہونا ہے؟ جس پر موت آ گئی۔ اب ہندو لوگ وغیرہ تو لاشوں کو جلا دیتے ہیں، لیکن اسلام لاش کی بے حرمتی کی اجازت، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ اللہ پاک نے قانون بنا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی مر گیا، اس کے جسم کو، اس کی لاش کو زمین کے سپرد کر دو، زمین کے اندر چھپا دو، پھر وہ جانے اس کا خدا جانے۔ سمجھے؟
لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حکم یہ ہوتا ہے جب جنازے کو انسان، جنازے والی چارپائی کو، میت کو انسان اٹھا کر لے جا رہا ہو تو بہت تیز تیز لے جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر تیز تیز کوئی دوڑاتا بھی رہے تو اس مردے کو تو کچھ پتا کوئی نہیں، لیکن سلوک اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے جس طرح گویا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ ادب اور احترام یہ ہے مسلمان میت کا، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، قبر کے اندر اس کو دفن کر دو۔ اب یہ جسم ہم نے قبر کے اندر دفن کر دیا، اس جسم کے اندر دوبارہ روح اللہ پاک کب ڈالے گا؟ بولو کب ڈالے گا؟ کب ڈالے گا؟ قیامت کے دن۔ اس جسم سے روح نکلنے کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بیان کیا کہ میں اس روح کو روک لیتا، وہ روح اس بدن کے اندر آ سکتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ جس پر موت آ گئی اس کے لیے اللہ نے قانون کیا بیان کر دیا جی، فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس پر موت آ گئی اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے، اس کی روح کو اللہ اس بدن کے اندر آنے نہیں دیتا۔ کب آئے گی؟ قیامت کے دن۔ کب آئے گی؟ قیامت کے دن۔ اس واسطے دن قیامت والے دن انسان دوبارے زندہ ہو سی۔ ایک ہے دنیا دی زندگی تے دوسری زندگی کدوں آسی؟ قیامت والے دن جدو انسان زندہ ہو سی۔ اب مرنے کے بعد اس کی روح کو اللہ نے روک لیا، اور روح پھر کہاں چلی گئی؟ نیک لوگوں کی روح علیین میں رہتی ہے، برے لوگوں کی روح سجین میں۔ پتہ نہیں نہ گل ہے، نیک لوگوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ قیامت تک کہاں رہے گی؟ علیین کے اندر۔ اور برے لوگوں کی روحیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ سجین کے اندر۔ اللہ پاک سجین سے محفوظ فرمائے۔ ہم تمام کو موت کے بعد لے چلے تو کہاں؟ موت تو بعد، علی جندے رہو۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ بھی قرآن آخر ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگ کہاں پر؟ علیین میں، اور برے ان کتاب الفجار لفی سجین، برے کہاں چلے گئے؟ سجین میں۔ قیامت تک وہاں رہیں گے، قیامت تک۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس روح کو اس جسم کے اندر دوبارہ داخل کر کے جسم کو زندہ۔ لیکن اب آپ کو خیال پیدا ہوگا کہ جی جب یہ جسم تو ہے مردہ، قیامت سے پہلے اس نے زندہ نہیں ہونا۔ قبر کے اندر جو جسم ہم رکھا ہے قیامت کا تک یہ مردہ رہے گا۔ تو جی لوگ آخدے تو ہوندے کہ قبر دے وچ منکر نکیر آندن، آ کے بٹھاندن، سوال جواب کردن، مر ربک ما دینک ما تقول فی حق حاضر رجل الذی بعث فیکم۔ اے مردہ ہے تو پھر یہ نال گلاں کیویں ہوندیاں پیاں؟ منکر نکیر دا آنا تو برحق ہے نا، قبر دا سوال جواب تو برحق ہے نا۔ وہ آتے ہیں تو وہ مردے کے پاس آتے ہیں کیا؟ وہ کوئی زندہ نہیں ہوندا؟ تو دوستو سمجھو، منکر نکیر کا قبر میں آنا، منکر نکیر کا سوال و جواب کرنا برحق، یہ سب کچھ کیے ان جی قبر دا عذاب تے قبر دا ثواب بھی برحق۔ نیک لوگوں کے لیے قبر کا ثواب ہے، برے لوگوں کے لیے قبر کا
عذاب ہے یہ بھی برحق، عذاب قبر برحق، ثواب قبر برحق، سوال جواب قبر کا برحق۔ پھر کیویں ہوندا ہے جی؟ وہ تو مردہ ہے، انہوں عذاب کیویں میں، انہوں ثواب کیویں میں، اودے نال سوال جواب کس طرح میں جی؟ تو پہلی گل تو سوکھی سمجھو، اے وے برزخ دا معاملہ، اے کس معاملہ ہے؟ موت تو بعد اگلا جہان کیڑا ہے؟ برزخ دا۔ اے کس دا معاملہ ہے؟ برزخ دے جہان دا معاملہ، جہان برزخ دا۔ تے او اللہ جانے جس حساب کتاب لینا ہے، او اللہ جانے جس ثواب عذاب دینا ہے۔ ساڈے واسطے مننا ضروری ہے، پاویں عقل مننے تے پاویں سانو شریعت نے سکھایا بس من لیا، اور زیادہ ہیل حجت کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ دے سپرد کرو۔ کیویں ہوندا ہے؟ جڑی گل اللہ بیان کر چھڑی کہ اے مردہ ہے تے قیامت تک مردہ ریسی میت ریسی اسا من لیا، پھر اودے کولو سوال جواب کیویں؟ اللہ جانے، انہوں عذاب ثواب کیویں؟ اللہ جانے، اللہ دے سپرد۔ یہ کس دے سپرد کرنا ہے؟ اور اگر تھوڑا سا قرآن و سنت کو سوچا جائے تو کچھ مسئلہ عقل میں بھی آ سکتا ہے۔ انج تو اصل مسئلہ ہے نا، عقل پاویں مننے تے پاویں نہ مننے، اصل گل تو مننی ہے نقل دی۔ تو یہ مسئلہ انج عقل وچ بھی آندا ہے۔ تو دوستو تھوڑی جی گل ذرا سمجھو، قبر میں سوال جواب تو ہوگا برحق۔ یہ سوال جواب کس کو ہونا ہے؟ انسان کو لو۔ کس کو ہونا ہے؟ تو اے اللہ پاک نے قبر دا سوال جواب کیوں لینا ہے؟ ذرا گل سمجھو۔ اس سوال کرنے کا منشا کیا؟ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا تمام انسانوں سے۔ عالم ارواح میں تمام سے کیا لیا تھا؟ ایک وعدہ، کیا؟ الستو بربکم، الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا، انت ربنا وانت الہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ غیرک۔ تمام نے وہاں وعدہ کیا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ تمام انسانوں نے وہاں اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا۔ جب اللہ پاک نے وہ عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، اس وقت ہمارا یہ جسم ہمارا وہاں موجود تھا۔ یہ جسم تو جب ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ جسم انسانوں کو ملتا ہے، تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے بڑھاپے کی عمر تک انسان پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا جسم وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے وعدہ لیا تھا، وعدہ بھی انسان سے لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے انسان کس چیز کا نام ہے؟ روح کا۔ کس کو لے؟ انسان کو لے، کس کو وعدہ لیا؟ اور بولو کس سے وعدہ لیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے انسان کس کو کہتے ہیں؟ بولو انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ اس جسم دا نام انسان نہیں، انسان اصل کی بھی ہو روح، جس کو اللہ پاک نے لیا سی وعدہ۔ تو اے بھی نہ آکھا کرو کہ ادھا انسان روح تے ادھا ہے جسم نہیں۔ اگر ادھا ادھا آکھو تو پھر مطلب کہ اللہ پاک وہاں جو اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا تو آدھا انسان تھا، حالانکہ وہاں آدھا انسان نہیں، وہاں کیا تھا؟ پورا انسان سی نا۔ وہاں کیا تھا؟ ہر ایک مانتا ہے عالم ارواح کا وعدہ برحق، وعدہ الستو برحق، اور یہ وعدہ الستو بربکم ہمیں یہ سبق دیتا ہے لوگوں کہ انسان نام کس کا ہے؟ بولو انسان نام کس کا ہے؟ انسان نام کس کا ہے؟ اسی انسان کو، روح کو اللہ اس جسم میں ڈالتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان 4 مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ، اس کا جسم یہ تیار ہو جاتا ہے، روح پھر اللہ پاک ڈالتا ہے۔ جب روح آ گئی، اب چونکہ اندر موجود ہے انسان روح، اس لیے اس جسم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس جسم نو انسان کیوں آخدے ہیں کہ ادھے وچ انسان رہندا ہے۔ کو گل سمجھ آتی پئی ہے؟
اس جسم کو انسان کیوں کہتے ہیں کہ اس جسم کے اندر انسان رہتا ہے، اس لیے اس جسم کو انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سے انسان روح نکل جائے، وقت کی دن فلانے دی لاش آئیے جی، فلانے دی تواڈے کول زید تواڈا دوست ہوے آوے آکسو زید آیا ہے، تے جدوں مر ونجے تے وتے نہ آکسو کہ زید آیا ہے، کی آکسو زید دی میت آئی ہے، زید دی لاش آئی ہے، یہ آکسو نا۔ گویا کہ اندر انسان ہو تو اس جسم پر بھی انسان کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جب اندر سے انسان وہ روح نکل جائے، اب اس جسم کا نام انسان نہیں، یہ جسم تو کیا ہے؟ لاش ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ اسی واسطے آپ دینا جس ویلے روح نکل ونجے تو لوگ آپ دن فلاں کی روح کفس سے انسری سے پرواز کر گئی۔ کفس سے، کفس دا معنی ہوتا ہے پنجرہ۔ روح ایک گویا کے پرندہ سی، وہ پرندہ وہ انسان موجود تھا اس جسم میں، یہ جسم اس کے لیے پنجرہ تھا۔ کفس سے انصری، عنصر عناصر سے، مٹی سے، پانی سے، ان عناصر سے تیار ہونے والا یہ انسان کا یہ جسم، یہ کیا تھا؟ پنجرہ تھا۔ اس پنجرے کے اندر وہ پرندہ بند تھا، وہ پرندہ نکل گیا۔ وہ پرندہ اصل انسان کس چیز کا نام ہو سی؟ بولو کس چیز کا نام ہو سی؟ میں جو تانوں آکھاں آپ، تو آپ سے مراد آپ کا یہ جسم ہے؟ کوئی ہاتھ مراد ہے، اکھاں مراد ان، کن مراد ان، زبان مراد ہے، دماغ مراد ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ سے مراد کیا؟ آپ کے وہ اندر جو ایک چیز رہنے والی ہے، وہ کیویں اصل انسان، وہ روح۔ اسی طرح جب میں کہوں میں، تو میں سے مراد میرے جسم کے اعضاء، اس لیے اس جسم کا نام انسان نہیں، انسان نام ہے روح کا۔ انسان نام ہے کس کا؟ گل سمجھ آتی کہ انسان نام ہے کس کا؟ اللہ نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا، اور وہی اللہ پاک نے ایک بعد میں وعدہ نبیوں سے لیا تھا۔ کس سے لیا تھا؟ اس کو بھی اللہ نے بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے اللہ نے وعدہ، کس کو کہہ رہا ہے؟ روح کو۔ وہی نبیوں کی جو روحیں تھی، مبارک روحیں، ان کا نام کیا ہے؟ نبیین۔ ان کا نام کیا ہے؟ تو اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ انسان اصل میں کہتے ہیں روح کو۔ اب اسی انسان کو، روح کو اللہ نے اس جسم کے اندر ڈالا، تو دنیا جو بھیج دیتی ہے۔ کیوں بھیجا؟ کہ اب وہاں جو وعدہ کر کے آیا ہے اس وعدے کو پورا کرے گا یا نہیں؟ وہاں وعدہ کیا تھا قالو بلا، قالو کیا مطلب؟ انت ربنا، انت الہنا، لا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو میں اپنا معبود، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھوں گا، اللہ تیری ہی عبادت کروں گا۔ اللہ پاک دنیا میں بھیجتا ہے کہ اب یہ وعدہ پورا کرتا ہے یا وعدہ پورا کرتا ہے یا جب یہاں موت آتی ہے اس جہان سے انسان چلا جاتا ہے، اب چلے جانے کے بعد آگے جو قبر کا سوال جواب ہوتا ہے وہی بتانے لگا تھا قبر کے سوال جواب کا منشا۔ اب منشا کیا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے اے میرا بندہ بتا، وہاں جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا دنیا میں جا کر وعدہ تو نے پورا کیا یا نہیں؟ وہاں اس لیے کہا تھا الستو برب، بولو برب، برب۔ قبر میں پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو، من ربو، من ربو، مر ربو کا وہاں وعدہ کر کے آیا تھا رب اللہ تو ہی ہے۔ اب بتا مر ربو کیا مطلب؟ اب بتا دنیا میں اپنا رب تو نے کس کو سمجھا؟ آیا قبر والوں کو پکارتا رہا یا خدا کو پکارتا رہا؟ تو اللہ کی عبادت کرتا رہا یا نبیوں ولیوں کی عبادت کرتا رہا؟ نبیوں ولیوں کو پکارتا رہا؟ تو نے اپنا رب بنایا تو کس کو؟ اللہ پاک پوچھتا ہے بتا تو نے وعدہ پورا کیا؟ جو مسلمان ہوتا ہے ایماندار وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ
ربی دعا کرے اللہ پاک ہمیں بھی مرنے کے بعد یہی جواب نصیب فرمائے، ربی اللہ۔ اور کافر منافق جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مینوں پتا شتا کوئی نہیں، مینوں پتا۔ اب سمجھو اللہ نے وعدہ کس سے لیا تھا، اس جسم سے یا روح سے؟ کس نے وعدہ لیا تھا؟ ہوں مرن تو بعد پوچھنا ہے کہ 10 وعدہ پورا کیتا یا نہیں؟ تو اللہ اگر اس جسم سے پوچھے بتا تو نے وعدہ پورا کیا یا نہیں، تو یہ جسم تو آسانی سے کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نے وعدہ لیا کب تھا، میرے کو تو تم وعدہ لیا ہی کوئی نہیں، سوال کی کرتا ہے؟ پوچھ اس کو لو جس کو لو وعدہ لیا سی، اور وعدہ اللہ نے لیا تھا روح سے، تو اللہ پوچھے گا بھی کس کو؟ اللہ پوچھے گا بھی کس کو؟ اب میں جو ایک کام کہوں مولانا صدیق صاحب کو، اور بعد میں جب میں پوچھوں انہوں نے وعدہ کیا ہو کہ آپ کا فلاں کام میں کر دوں گا، ہاں تو بعد میں مجھے یہ حق تو پوچھتا ہے کہ پہنچتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں جی آپ نے وہ کام کیا، لیکن ان کو چھوڑ کے کسی زید عمر بکر سے پوچھوں تو وہ تو مجھے جواب دیں گے مولوی صاحب جا جس نال وعدہ کیتا ہی اس کو لو پوچھنا، ساڈے کو لو کی پوچھدا ہے؟ اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا روح سے، تو اللہ پوچھے گا بھی، بولو اللہ پوچھے گا بھی، اللہ پوچھے گا بھی۔ اس جسم سے نہ وعدہ لیا تھا نہ اس جسم سے کوئی پوچھنے کی ضرورت، اور روح کتنے ہوندی ہے مرن تو بعد؟ پہلے دس چکا کتنے؟ علیین چتے، گویا کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا قبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہی علیین اور سجین، قبر میں آتے ہیں نا، قبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علیین اور سجین، علیین اور سجین، وہاں پہ وہ روح موجود ہے، وہاں اس روح کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو نے وعدہ پورا کیا یا نہ؟ اس جسم کو لو سوال وعدہ لے آت، نہ اس کو لو کوئی سوال کرنے دی ضرورت۔ ہاں خدا قادر ہے، سمجھو ایک ہے قانون اور ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی، اللہ قادر ہے پوچھنا چاہے تو اس جسم سے بے شک پوچھے، لیکن یہ قانون نہیں۔ قانون کیا؟ جس سے وعدہ لیا تھا اسی سے اللہ پوچھے گا، اور وہ کہاں پر ہے؟ علیین میں۔ وہ کہاں پر ہے؟ یا سجین میں۔ اسی واسطے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر یہ جو زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے، شرعی طور پہ اس کو قبر نہیں کہتے، یہ تو اس جسم کو چھپانے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ بتایا۔ اصل قبر جس کے اندر سوال جواب ہوتا ہے، جو برزخی قبر ہے، جو شرعی قبر ہے، اس قبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علیین اور اس کا نام ہوتا ہے قبر۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ تے سونے پیغمبر نے ایک حدیث تھی یا گل سمجھائیے، فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کس چیز کا نام ہے جی؟ اس گڑھے کا نام ہے؟ نہ کس چیز کا نام؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا نام قبر ہے۔ ایمان والے کے لیے وہی علیین وہ قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اور کافر کے لیے حفرۃ من حفر النیران، آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام قبر ہے، اس گڑھے کو کہا جاتا ہے سجیل۔ کو گل سمجھ آتی بھائی؟ سمجھو قبر کا سوال جواب برحق، پر وہ کتنے ہوتا ہے؟ علیین تے سجین۔ خدا قادر ہے اس جسم سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے، پر قانون ہندو لوگ اپنے میتوں کو جلا دیتے ہیں، جسم انہاں دا اس قبر وچ کوئی دفن
نہیں کی مطلب انہوں دا قبر دا سوال جواب کوئی نہیں ہوتا، بچ گئے قبر دے عذاب تو بھی یہ ہندو سارے بچ گئے. حالانکہ ایمان والے کے لیے آتا ہے کہ اگر پیشاب کے چھینٹوں میں بھی احتیاط نہیں کرتا تو ممکن ہے اللہ قبر میں عذاب دے. اللہ محفوظ فرمائے. مومن کے لیے تو اتنا تے کافراں نو چھٹی ہے، ہندوؤں نو چھٹی ہے کوئی نہ. وہ جلائے بے شک جلا دے اس جسم کو، لیکن اصل جو انسان جو تھا کافر، وہ ان کی روح وہ اللہ نے قابو کر لی ہے، وہ ہے سجین میں. اس کو کوئی سوال جواب سے بچا سکتا. ایک آدمی دا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاوے تے اج کل تا ترقی دا دور ہے نا، سائنس دا دور ہے. او تو لا لے مثالیں لگا کر اس کی لاش کو گھر میں محفوظ رکھ لے، دفن نہ کرے. 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 4 مہینے تک. کی مطلب ہے ادا وہ رشتہ دار قبر دے سوال جواب تو بچوے سی، قبر دے سوال جواب تو بچوے سی، قبر دے عذاب تو بچوے سی. کوئی بچ سکتا نہیں. کیوں؟ اصل انسان جو تھا وہ تو اللہ نے لے لیا. اس جسم نو بے شک مثالیں لاندا ہے تلا. فرعون کی لاش ابھی تک موجود ہے عجائب گھر میں. عجائب کی مطلب وہ کوئی عذاب کوئی نہیں، کیونکہ وہ قبر دفن ہے ہی کوئی نہیں. آگیا کہ قبر تو مراد ہی زمین والا گڑا ہوتا ہے، تو زمین والے گڑے دے اندر تو نو دفن کیتا گیا ہی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر عذاب ہی کوئی نہیں ہے. عذاب تو حالانکہ فرعون اور آل فرعون سب کے لیے عذاب قرآن نے بیان کیا. گل سمجھے؟ اللہ پاک نے خود بیان کیتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعونیوں پر صبح و شام اللہ عذاب پیش کرتا ہے. صبح و شام کنایا ہے تمام اوقات سے، مقصد ہے ہر وقت اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے. ہر وقت ان کو عذاب. تو عذاب کس چیز نو ہوندا پیا؟ روح دا. انہاں دا جسم تو سامنے موجود ہے، تو ماننا پڑے گا عذاب اس روح کو جو اصل انسان ہے. جو اصل کیا ہے؟ اللہ اللہ. تو آپ اس سے سمجھے کہ قبر میں یہ جو جسم دفن کیا جاتا ہے یہ ہے مردہ، اور قیامت تک رہے گا. قیامت تک رہے گا. قرآن خود احدا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. انکم بعد ذالک، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، لمیتون، تم تمام میت بن جاؤ گے. تم تمام پھر میت بن تو بعد زندہ کدو ہسو؟ قبر جا کے اللہ دا نہیں. ثم انکم یوم القیامہ، ثم انکم یوم القیامہ تبعثون، قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے. کب زندہ کیے جاؤ گے؟ ہوں قرآن تینج صاف بیان کر دے. تے وات ایک آدمی آ کے نہیں جی قبر والے تو جیندے ہوندے، او جی قبر دے اوتے جاؤ تو او سن دین تے توتیاں پا کے نہ جایا کرو، تھلوں ویکھ دے نہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہوئے ہوئے دوستو، جس پر موت آ گئی وہ ہے میت، اور قیامت سے پہلے یہ جسم اس کا زندہ ہوتا. کب جا کے زندہ ہوگا؟ قیامت کے دن. کب جا کے زندہ ہوگا؟ ہوں جیڑا آکھے قبر والے جیندے ہوندے اس قرآن نو منے آئے. بولو اے اس قرآن نو منے آئے. تے قرآن نو آدمی مننے نہیں تو بات ایمان کدے مل سکتا ہے؟ اس واسطے سمجھا کرو جو قبر میں ہے وہ ہے مردہ. بات کئی آخ سن وہ جی چلو ہور تا بے شک مردہ ہون جی، پر شہید تا زندہ ہوں دن. شہید تا ہوں ذرا سمجھو، شہید تا ہم کہتے ہیں بالکل شہداء کی حیات برحق. شہداء کی حیات
بولو شہداء کی حیات، لیکن وہ حیات جو بیان کی اللہ کے قرآن نے، ایک حیات وہ ہے جو بیان کرتا ہے آج کا ملا، ایک حیات وہ ہے جو بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن، برحق وہ ہے جو بیان کیا اللہ کے قرآن۔ شہیداں دا بھی روح جس ویلے نکل گیا، اے جسم انہاں دا مردہ ہو گیا، اے جسم قیامت تک مردہ، اے جسم قیامت۔ شہید دا زندہ کی ہوندا ہے؟ روح زندہ کی ہوندا ہے؟ سمجھو، کہیں کہ جی اللہ پاک نہیں آخدا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ تے دوئی جگہ اللہ پاک آخدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے جو فرمایا بالکل برحق، جڑا نہ مننے پکا کافر۔ لیکن اس کا مطلب کیا سمجھے ہو تم کہ یہ جسم کوئی زندہ ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام نو شک پیا سی کہ اللہ پاک آخدا مردہ آنکھوں نہیں، تو اسی جنازہ پڑھ دیاں تو کی آخدیاں اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ بولو شہید دا جنازہ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ ہوندا نا جنازہ، تو کی اسے پڑھ دے ہو اللہم اغفر لحینا و میت آکھنے کہ نہیں آکھنے؟ تے قرآن آخدا ہے نہ آخو، کی مطلب پھر؟ واہ سمجھو، صحابہ کرام آ کے پوچھنے لگے اللہ کا پیارا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے مردہ کہو نہیں، اسی تا آپ مردہ آکھ دیا تے تو آپ سانو سکھایا ہے، تے قبر چ بھی دفن کر دیا تے قبر چ دفن تائی کر دیا نہ مردہ تا نہ، اگر زندہ ہو گیا تو قبر چ دفن نہ کیتا ونجیا، اگر زندہ ہو گیا تو دی جنازہ دا جنازہ نہ پڑھے ونجیا، اگر زندہ ہو گیا تو انہوں اللہم اغفر لحینا و میتنا نہ آکھا ونجیا، پر اسی تا آکھ دیا۔ اس واسطے اس آیت دا مطلب سنا، اس آیت دا مطلب سمجھاؤ اللہ دا پیارا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن سونا پیغمبر مطلب سمجھاندا ہے، ہن ایک مطلب او نے جڑا سونا پیغمبر سمجھاندا پیا، تے ایک مطلب وہ اسی جڑا کوئی مولوی آکھے، اسی آکھساں مولوی ایک نہیں لکھاں مولوی غلط آکھ سکدے نے، پر سونے پیغمبر نے جڑا مانا کیتا ہے وہ غلط ہو سکدا؟ جڑا سونے پیغمبر نے مانا کیتا ہے وہ غلط ہو سکدا؟ سونا پیغمبر کی آکھدا ہے؟ اس آیت دی تشریح کردے ہوئے سمجھاندا ہے سونا پیغمبر ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اجوافہم فی اجواف طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ تسرح من الجنت حیث شاءت۔ اللہ دا سونا پیغمبر کیا تھا ارواحہم، خدا جڑا دا زندہ ہے، زندہ تو مراد کی بھی ارواحہم، ذرا بولو تو صحیح، ارواحہم ارواحہم ارواحہم، تے ارواح بھی کتے فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ، زندہ شہید پر کڑی چیز زندہ؟ روح زندہ، کتھے زندہ؟ جنت وچ زندہ۔ تساں دفن کردے ہو اس جسم نو، جنازہ پڑھ دے ہو اس جسم دا، میت آخ دے ہو اس جسم نو، یہ جسم واقعتاً میت ہے، اے جسم زندہ نہیں، زندہ کی وے روح، زندہ کی وے بولو زندہ کی وے، کیوں زندہ وہ شہید ہو سی نا، تے شہید بھی تا انسان ہوندا ہے نا، شہید بھی کی ہوندا ہے؟ تے انسان کس چیز دا نام ہے؟ شہید کس چیز دا نام ہے؟ ہاں انسان نام ہے روح دا، شہید بھی نہ ہو سی روح دا، تے روح کتھے وے؟ جنت وچ، روح کتھے وے؟ اسی واسطے سونا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آندا ہے، آ کے آہدا ہے ان قتلت فأین انا یا رسول اللہ، اے اللہ دا سونا پیغمبر انہاں مشرکاں نال میں جنگ کردیاں اگر اتنے میں شہید کر دیتا جاواں، فأین انا، این انہاں تو دسیا اللہ پاک نے بھی تے تساں بھی دسیا شہید زندہ، پر میں زندہ کتھے ہو سا؟ فأین بخاری شریف، لوگ تو ہوراں کتاباں وال جاندے نے، اسی پیش کردے ہاں قرآن تے صحیح ستہ بخاری تے مسلم،
اللہ اللہ فَأَيْنَ أَنَا، اگر میں قتل کر دیا جاؤں فَأَيْنَ أَنَا، پھر میں کتنے ہو سا؟ تو نبی پاک کی فرمان ہے کالا فی الجنہ، کالا فی الجنہ، او میرا سونا سے ابھی تو کتنے جیندہ ہو سے؟ جنت ہے کتنے جیندہ ہو سے؟ ہوں سونا پیغمبر آیتاں دی تشریح کر کے کی سمجھاندا پہ شہید زندہ بے شک حیات برحق، لیکن وہ زندہ کیا روح زندہ، اور کہاں زندہ؟ جنت میں زندہ. کہاں زندہ؟ عمر فاروق آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، آ کے کہتے ہیں الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار. اے اللہ دا سونا پیغمبر، جڑا ساڈے چوں مر ونجے شہید ہو ونجے کیا او جنت وچ، تے جڑا کافر مردار ہو ونجے او جہنم وچ، کیا اے گل نہیں؟ ساڈا جڑا شہید ہو سی کتھے؟ جنت وچ. کتھے؟ تے جڑا کافر مردار سی ویسی او کتھے؟ فی النار. کتھے؟ اگ وچ. اے گل نہیں. نبی پاک فرمایا قال بلا، کیوں نہیں؟ یعنی یقیناً انج جڑا ساڈا شہید ہے وہ زندہ کتھے؟ زندہ کہاں؟ زندہ کہاں؟ زندہ کہاں؟ اب پیارا پیغمبر بھی تشریح یہ کرے کہ صرف پیارا پیغمبر ہے تشریح نہیں کرتا پیا، اللہ دا قرآن خود تشریح کرتا ہے. اللہ دا قرآن کیوں؟ اللہ پاک کی ہدایت احیاء عند ربہم، عند ربہم، زندہ ہے پر کہاں؟ فی قبورہم نہیں ہے، زمین والے ٹویاں دے وچ، زمین والے گڑھوں کے اندر، ان کے اندر کہاں؟ عند ربہم، عند ربہم. تو مراد کی ہوندا ہے؟ یہ بھی ایک قرآن دی آیت تو سمجھو. اللہ اللہ. حضرت آسیہ کی دعا نقل کی ہے اللہ پاک نے، وہ آ کے کہتی ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک، اللہ رب ابن لی، اے میرا رب بڑھا دے میرے واسطے، بڑھا دے. کتنے بڑھا؟ اندا کا، اندا او یعنی اندا کا رب، اندا کا یعنی اندر رب، اندر رب کی اللہ پاک تا جاندا ہے. کئی ملوانے آسن قبر قبر قبر، اللہ پاک خود تشریح نال کر دیتی. اندا کا اگے کی فی الجنہ، فی الجنہ، اندا کا فی الجنہ، عند ربہم کی مطلب فی الجنہ. قرآن بھی تشریح کرتا ہے فی الجنہ، تے نبی پاک بھی تشریح کرتا ہے فی الجنہ. تے ملا آ کے نہیں اس قبر وچ. ہن مولوی دی گل ٹھیک ہے یا قرآن دی تے رسول پاک دی گل ٹھیک ہے؟ دوستو سمجھو، شہید زندہ، اس کی حیات برحق، لیکن وہ حیات جو بیان کی قرآن نے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ. ایک ماریا جاندہ ہے شہید، جڑی میں آج تواڈے سامنے پڑھی سی. اللہ پاک سے لوگ قتل ہوندا ہے، شہید ہوندا ہے. فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، قتل کر دیا گیا. وہ اللہ پاک نے فرمایا او میری راہ میں جان دینے والے، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. کہاں داخل ہو جا؟ کہاں داخل ہو جا؟ وہ پھر جنت چلا گیا تو جا کے آخر لگا کالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جنت میں چلا گیا اور کہنے لگا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ جو توحید کا عقیدہ قبول کر لیتا ہے، پیغمبروں کی بات مان لیتا ہے اور اسی توحید کے لیے جان دے دیتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو کس طرح جنت میں داخل کرتا ہے. آج بھی کی سمجھاندی پئی ہے کہ شہید زندہ کہاں زندہ؟
کہاں زندہ؟ تے نبیاں دی شان شہیداں تو بھی، نبیاں دی شان شہیداں تو بھی، شہید جنت وچ زندہ تے نبی ود، بولو جنت وچ زندہ ہو سن کے نہیں؟ نبیوں کے جسم بھی زمین والی قبروں کے اندر رہ گئے، اور نبی خود زندہ کہاں؟ جنت میں۔ کہاں زندہ؟ کہاں زندہ؟ تے خود نبی پاک خود اپنی مبارک حدیث وچ فرماندے، بخاری شریف دی حدیث، جس لئے سونے پیغمبر نے سمجھایا، کچھ مکانات حویلیاں دیکھیاں تے پھر جبرائیل تے میکائیل کو پوچھیا کہ ہے کیڑیاں حویلیاں سن؟ تے انہاں دوواں نے جواب دیتا کہ ہے جڑے سن نا، ہاذی دار الشہداء، یہ بڑی بڑی حویلیاں، یہ بڑی بڑی منزلیں، یہ منزلیں تھیں شہیدوں کی 7 آسماناں تو، تے انہاں سب تو اتے ایک اور بڑا سونا محل ویکھیا سونے پیغمبر تے نبی پاک فرمایا اے کی وے؟ انہاں اگو جواب دیتا، ذاکا منزلوں کا یا رسول اللہ، اے تہاڈا کر رہے، اے کس دا کر رہے؟ اے کس دا کر رہے؟ سونا پیغمبر کی سمجھاندا پے، شہید بھی 7 آسماناں تو اتے زندہ، تے انہاں سب تو اتے میرا کر رہے، انہاں سب تو اتے۔ نبیوں کے جسم یہاں زمین والی قبروں کے اندر رہ گئے، فرق یہ ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی کھا سکتی، اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مطہرہ کو محفوظ رکھتا ہے، اور پیغمبروں کے علاوہ باقیوں کے وجود کو مٹی کھا جاتی۔ کوڑ آخ دن وہ لوگ جڑے آخ دن جی ہے جڑی غلام خانی پارٹی نہ کہ عنایت اللہ شاہی اکھے، عنایت اللہ شاہ دے مرید تے غلام خان دے شاگرد یہ آخدن جی نبی قبر چ مر کے مٹی نال مٹی ہو گیا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ ہمارے نزدیک پیارے پیغمبر کا مبارک وجود زمین کے اندر بالکل صحیح سالم موجود ہے، مٹی ہمارے پیارے پیغمبر کے وجود کو کھا سکتی، پر زندہ کتھے سونا پیغمبر 7 آسمانات تے جنت دے اندر۔ قرآن بھی یہ دسدا پیا ہے، حدیث بھی۔ ہن مرضی ہوے کسی دی قرآن حدیث مننے تے مرضی ہوے قرآن حدیث دے مقابل جڑے ملوانیاں دیاں گلاں او مننے، ساڈا تا طریقہ سی قرآن تے سنت سمجھاندیاں، مرضی ہوے کسی دی مننے تے مرضی نہ ہوے تے نہ مننے۔ حضرت علامہ صاحب تشریف لے آ چکے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔